اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Me, Najir Ahmad Najjar, lecturer political science BHS in Vaidampura, with today's topic for class 11. And our today's topic is different types of liberty. بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل میں نے آپ کو لیبرٹی کے بارے میں بتا دیا ہے، تو آج ہم اس کی ڈفرینٹ کائنڈز جو ہیں لیبرٹی کے، آزادی کے، تو آج ہم وہ پڑھنے جا رہے ہیں. ان میں سے آج کچھ 2 3 4 پوائنٹ ہم آج ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلا ہمارا ہے نیچرل لیبرٹی. نیچرل لیبرٹی کیا ہوتی ہے؟ یہ امپلائی کرتی ہے کمپلیٹ فریڈم فار اے مین ٹو ڈو واٹ ہی پلیزز. یعنی یہ نیچرل لیبرٹی جو ہوتی ہے، قدرتی آزادی جو ہوتی ہے، امپلائی کرتی ہے. اس میں کمپلیٹ یعنی مکمل آزادی ہوتی ہے ایک انسان کے لیے ہر چیز کو کرنے کی، جو وہ پلیز کرتا ہے، جو وہ چاہے وہ کر سکتا ہے. یہ ایگزسٹ ہوتی ہے سٹیٹ آف نیچر میں، جو ایگزسٹ ہوئی ہے بیفور دا برتھ آف سوسائٹی، یعنی سوسائٹی کے برتھ سے پہلے یہ ایگزسٹ ہوئی ہے. یہاں پہ کچھ پولیٹیشینز ہیں جن میں ہابس ہے، لاک ہے اور روسو ہے. وہ دی اسپیک ان ٹرمز آف دا سٹی آف نیچر in which there are no restraints. وہ کہتے ہیں کہ سٹیٹ آف نیچر میں روسو نے بتا دیا ہے کہ یہ جو نیچرل لیبرٹی ہوتی ہے یہ وہ آزادی ہوتی ہے where there is no restraints، یہاں پہ روک ٹوک نہیں ہے. روسو نے سٹیٹ آف نیچر میں بتا دیا ہے سوشل کنٹریکٹ تھیوری میں that man enjoys true liberty. انسان جو ہے یہ آزادی، حقیقت جو آزادی اس کی ہوتی ہے اس کو یہ حاصل ہوتی ہے سٹیٹ آف نیچر میں. یعنی جب اللہ نے اسے پیدا کیا ہے تو اس کے بعد انسان آزاد ہوتا ہے. اٹ واز پری سوشل اینڈ پری پولیٹیکل. یہ یعنی سوسائٹی سے پہلے وجود میں آیا ہے. پری سوشل اینڈ پری پولیٹیکل یعنی پولیٹیکل سے پہلے اور سوسائٹی سے پہلے یہ وجود میں آیا ہے. لیکن یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے کہ ہم ویژولائز کر لیں لیبرٹی ان پری سوشل پیریڈ آف ہسٹری. تو یہاں پہ کہتے ہیں، یہ سٹی آف نیچر میں کہتے ہیں کہ یہ اٹ مسٹ ہیڈ بین گورنڈ بائی دی لا آف جنگل اینڈ لیبرٹی مسٹ ہے امپلائڈ مائٹ از رائٹ. اور یہ کہتا ہے کہ جب یہاں پہ سٹی آف نیچر سے پہلے اس کا وجود ہوا تو اس کے لیے جو نیچرل لیبرٹی ہوتی ہے یہاں پہ ہوتا ہے مائٹ از رائٹ، یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اور گیٹل جو ہے وہ کہتا ہے کہ نیچرل مائٹ جو ہے یہ نیچرل مائٹ ہے، یہ نیچرل رائٹ نہیں ہے. یعنی اس میں انسان کو صرف اپنا جتنا کچھ طاقت ہوتا ہے اس کے حساب سے جتنی آزادی وہ حاصل کرنا چاہے کر سکے، اور یہاں پہ کوئی رائٹ اس میں نہیں ہے. لیکن جو نیچرل لیبرٹی ہے یہ ایک لیبرٹی نہیں، یہ ایک آزادی حقیقت میں نہیں ہے. لیبرٹی کین بی انجوائڈ اونلی ان سوسائٹی. جب ہم لیبرٹی کی بات کریں گے تو ہم لیبرٹی کا یہ آزادی جو ہوتی ہے ہمیں سوسائٹی میں ملنی چاہے تو وہی آزادی اصل میں آزادی ہوتی ہے. لیکن جس طرح سے ہم نے دیکھ لیا کہ اس کے ریسٹرینٹس نہیں ہیں، تو یہاں پہ کہتے ہیں یہ فلاسفر جو کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ رائٹ نہیں ہے، تو سوسائٹی میں آ کے انسان یہ آزادیاں جو ہے حاصل کر سکتا ہے. اس کے بعد دوسرا قسم جو ہے دیٹ از مورل لیبرٹی. مورلٹی جو ہے وہ انسان کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے. مورلٹی لیبرٹی از آف گریٹ امپورٹنس. یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہوتی ہے جو انڈیویجول لائف کے لیے ضروری ہوتی ہے. اس کے معنی ہیں وہ آزادی جو کچھ انسان کر سکتا ہے اپنے کانشنس کے مطابق، جو اس کا حص ہے، جو اس کی سوچ ہے اس کے حساب سے یہ کر سکتا ہے. اسے ہم کہتے ہیں کہ مورل لیبرٹی ہے. لیکن گرین کیٹ اور باسن کوٹ جو ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں اس لیبرٹی کو، مورل لیبرٹی کو. بٹ اٹ از ناٹ آل کنسرن ود دا اسٹیٹ. یہ آزادی جو ہے یعنی مورل لیبرٹی جو ہے یہ اسٹیٹ کے ساتھ منسلک نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک انسان جو کرتا ہے اس کے من کے ساتھ، اس کی زندگی کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے. یہ اس کی زندگی کیسے بنے، یہ اپنی زندگی کو کیسے سنوار سکے، یہ مورل لیبرٹی جو ہوتی ہے اس کے ساتھ منسلک ہوتی ہے. تو اس کے بعد تیسرا پوائنٹ جو یہاں پہ ہے وہ ہے سول لیبرٹی.
It is the liberty which a man enjoys in the state اور civil society. یہ وہ آزادی ہوتی ہے جو انسان حاصل کر سکتا ہے، جو انسان انجوائے کر سکتا ہے جب سٹیٹ میں آ کے، جب سوسائٹی میں آ کے، سول سوسائٹی میں آ کے ایک دوسرے سے اٹھنے بیٹھنے سے، ایک دوسرے سے ریلیشنز جو ہیں بڑھانے سے قائم کی جاتی ہیں، ان کو سول لبرٹیز کہتے ہیں. اٹ کنسسٹس آف دی رائٹس، اس میں بہت سارے رائٹس ہوتے ہیں، اس میں پریویلیجز ہوتے ہیں، اس میں ڈیوٹیز ہوتے ہیں. اور جو سٹیٹ کریٹ کرتی ہے، یعنی سماج میں آ کے، سٹیٹ میں آ کے اس کی رائٹس اور ڈیوٹیز جو ہیں کریٹ ہو جاتی ہیں. اگر ہمیں کچھ رائٹس ہیں، ہمیں وہ حق حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد سٹیٹ کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ہمیں کچھ ڈیوٹی سونپ لے. تو اس طرح سے جب انسان اپنی رائٹس اور ڈیوٹیز کا استعمال اچھی طرح سے کرتا ہے تو گورنمنٹ جو ہوتی ہے ان کی پروٹیکشن کے لیے ہوتی ہے. یعنی جتنا کچھ انسان رائٹس اور ڈیوٹیز کا استعمال یہاں پہ کرے، ان کی پروٹیکٹ جو ہے وہ گورنمنٹ یہاں پہ دیتی ہے. اٹ امپلائز دا رائٹ آف ایچ ٹو ڈو ایز ہی چوزز. یہ امپلائی کرتی ہے ہر ایک ڈیوٹی، ہر ایک چیز جو انسان چوز کرے اپنے لیے ود ان دا لمٹس. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہاں پہ ریسٹرینٹ ہوتی ہے، یہاں پہ حد ہوتی ہیں، یعنی حدوں سے باہر نہیں جا سکتا ہے. ون کین ناٹ گو بیانڈ دا کانسٹیٹیوشن دی لاز رولز اینڈ ریگولیشن سیٹ بائی دا کانسٹیٹیوشن. جو کانسٹیٹیوشن نے یہاں پہ جتنے سارے لمٹس رکھے ہیں، جتنے سارے ریسٹرینٹ یہاں پہ رکھے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ لا جو ہے یا کانسٹیٹیوشن جو ہے اٹ از اے سپیریئر ٹو آل. نو ون کین چیلنج اٹ. کوئی بھی اس کا چیلنج نہیں کر سکتا ہے. سپیریارٹی جو ہے یا ٹیریٹری جو ہے، ٹیریٹوریل گورنمنٹ جو ہوتی ہے، اس کے لاز کو انسان پار نہیں کر سکتا ہے. سول لبرٹی جو ہے یہ بیسیکلی کنسسٹ ہوتی ہے، اس میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو ہوتی ہے فریڈم آف کانشیس، یعنی انسان کی سوچ جو ہوتے ہیں، اس میں آزادی انسان کوئی بھی سوچ سکتا ہے. اس کے بلیفز ہوتے ہیں. فریڈم آف اوپینین، یعنی جو انسان اظہار کرنا چاہیے اس میں اس کی آزادی ہوتی ہے. فریڈم آف ایکشن، یعنی ایکشن جو کوئی حرکت انسان کرے اس میں انسان کی آزادی ہوتی ہے. مومنٹ ہوتی ہے، یعنی جتنی ساری اگر انسان کو کچھ لگے کہ کہیں پہ رائٹس اور ڈیوٹی جو ہیں یہ پامال ہو رہے ہیں تو انسان ایک مومنٹ وہاں پہ کھڑا کر سکتا ہے. تو انسان کے لیے یہ سول لبرٹی ہے یا ایکوالٹی ان دا آئیز آف لا. ہم یوں کہیں گے کہ یہ ایک ایکوالٹی ہے. اٹ ہیز بین گیون بائی دی کانسٹیٹیوشن بٹ اٹ از بفور دی آئیز آف لا. دیٹ مینس دیئر آر دی ایکول رائٹس اینڈ ڈیوٹیز فار آل اینڈ ایچ وداؤٹ دی ڈسکرمنیشن آف آل سیکشن آف دی پیپل. یہاں پہ تو بچوں آپ نے آج دیکھ لیا کہ ہم نے لبرٹی کے کائنڈس پڑھے ہیں آج. تو آج ہم نے 3 پوائنٹس پڑھے ہیں، تو ان سے آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے. لیٹ us do the same in English again. Today we have discussed the different types of liberty. The first one is that natural liberty. What is the natural liberty? Natural liberty implies complete freedom for a man to do what he pleases to do. It existed in the state of nature, which existed before the birth of society. As I have already told you, there are 3 politicians. Number 1, that is Hobbes, Locke and Rousseau. Speak in terms of the state of nature, they say that it is the liberty in which there were no restraints. Rousseau states in his social contract theory that man enjoyed true liberty only in the state of nature. It was pre-social and pre-political, and it is difficult to visualize liberty in pre-social period of the history. It must have been governed by law of jungle, and liberty must have implied might is right. Gettel is of the opinion. Gettel was one more psychologist here. He says that natural might is available to a man, but not a natural right. But natural liberty is, and no liberty can only be enjoyed in the society. The second one point is that in moral liberty, moral is the slogan of a man who is a true man in sense. Moral liberty is of great importance in individual life. It means freedom to do things according to the dictates of one's conscience. Green, Kant and Bosanquet support the moral liberty. It is not at all concerned with the state but with the individual's own self. The third and last liberty, as I have discussed here, that is civil liberty. What does it mean? It is a liberty which a man enjoys in a state or civil society, and it consists of
the rights and the privileges which the state creates and protect for its subjects. It implies the right of each to do as he chooses within the limits of the set down by the law, and it is protected at the hands of the government. Civil liberty basically consists of freedom of conscience, as I have told you. It is the freedom of belief, it is the freedom of one's opinion, it is the freedom of actions, it is the freedom of movement and equality in the eyes of law. This is done for you. Have a great day. Thank a lot for your positive cooperation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.